بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس سورت کو پڑھایا جائے گا اس کا نام ہے سورۃ اللہب۔ اس سورہ میں آیات، کلمات، حرفوں کی تعداد، آیات ہے 5، ایک رکوع ہے۔ سورہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے اندر ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ 111ویں نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 6 نمبر پر ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس سورت کے ثانی نزول کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے کس موقع پر نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کفاران عرب کو، مشرکین اہل مکہ کو جمع کیا اسلام کی طرف، تو سارے لوگ دور و دراز سے مکۃ المکرمہ میں آ کے جمع ہوئے، تو اللہ کے رسول نے آیت پڑھ کے سنائی، انی نذیر بین یدی عذاب شدید۔ تو اس پر ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا کہ تبا لک، کہ آپ ہلاک ہو جائے، کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ جیسے ہی ابو لہب نے یہ بات کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ ہلاک ہو جائیے، کہ آپ نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا، یہی سب سنانے کے لیے، آپ کو کوئی کام نہیں؟ اس بات کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو، دولت مندوں کو یہاں آ کے جمع کر لیا آپ؟ تو اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں، اللہ کے نبی نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ اللہ کے نبی کی طرف سے اللہ نے اس کا جواب دے دیا، اور بطور وہی قرآن کی آیت نازل فرما دی، تبت یدا۔ تبت یہ ماضی کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے، مؤنث کا صیغہ ہے اس لیے کہ فاعل ہے یدن، یدن مؤنث سمائی ہے، اس وجہ سے لے کے آ گیا ہے تبت، اصل میں ہے تبابت۔ تبت یدا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ یدن کی تثنیہ ہے، یدا نے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے اس لیے پڑھا گیا ہے یدا۔ ید کی اضافت اب ابو لہب کی طرف ہے اس لیے اب ابو نہیں پڑھیں گے، ابھی پڑھیں گے۔ حالت جری میں ابی ہوتا ہے، حالت رفیع میں ابو، اور حالت نسبی میں ابن ہوتا ہے۔ ابو کا معنی یہاں باپ نہیں ہے بلکہ ابو کا معنی ہے یا والا، ہے نا۔ ابو کا معنی ہر جگہ باپ نہیں آتا، جیسے ابو بکر، بکر والا یعنی اونٹ والا۔ بکر کا معنی اونٹ، اس لیے کہ حضرت ابو بکر اونٹ چرایا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا کنیت ہی پڑ گیا ابو بکر۔ جیسے کہ ابو ہریرہ، یہ بلی کے ساتھ انسیت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، اس وجہ ہریرہ بولتے ہیں بلی کے بچے کو، اس وجہ سے ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ بولا گیا یعنی بلی والا۔ لہب بولتے ہیں انگارہ کو، آگ کے شعلے کو، تو ابو لہب کا معنی ہو جائے گا سولو والا۔ لہب کا باپ نہیں، کیا ہو جائے گا؟ سولو والا۔ سولا گویا کہ آگ کی طرح ہوتا ہے، کسی کا چہرہ ایک دم لال ٹک ٹک ہو، تو ایسے صورت میں اس کو لہب بولا جاتا ہے، لہب، اس لیے کہ ابو لہب جو ہے بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، جیسے کہ مروی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا چچا ہے اور عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ عبد المطلب کے 6 بیٹے تھے، اس میں سے ابو لہب بھی ہے۔ وَتَبَّ، اور وہ ہلاک ہو ہی گیا، اور وہ ہلاک، تبا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اصل میں ہے تبابا، واو حرف عطف ہے، اب ہے نا، ابو لہب پر عطف ہے، یہ ہو جائے گا معطوف علیہ، وتبا ہو جائے گا معطوف۔ اب معنی ایک مرتبہ دیکھ لو، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، دونوں ہاتھ سے مراد ہے اس کی ذات، اس لیے کہ انسان کے پورے جسم کے اندر جس سے زیادہ کام لیا جاتا ہے وہ ہے ہاتھ، اور ہاتھ بول کر یہاں کنایا ہے پورے جسم۔
ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائے، و تبا، اور وہ ہلاک ہو ہی گیا، اور وہ ہلاک ہو ہی گیا، اور ایسا ہلاک ہوا، ایسا ہلاک ہوا کہ اس کے لاش 3 دن تک وہاں پڑا رہا، اتنا بدبودار بن گیا کہ اس کو دفنانے کے لیے، کفنانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا۔ لاسٹ میں اس کے لاش کو گھسیٹ کر مطلب کیا گارا گیا۔ یہ بدبخت کا مطلب کیا انجام دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں، یعنی مومنوں کے لیے اس کے لاش کو، اس کی باڈی کو عبرت نصیحت بنا کے رکھا، اور کافروں کے لیے عبرت بنا کے رکھ دیا دنیا ہی میں، اور آخرت میں تو عذاب ہو ہی رہا ہے، جہنم میں جل رہا ہے، ایسی آگ میں جل رہا ہے جو سولو والا آگ ہے، یہ خاص قسم کا ایک آگ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما حرف نفی ہے، اغنا یغنی باب افعال سے ہے، اغنا ان مصدر ہے، جیسے باب افعال کے ایک باب افعال سے اکرام مصدر آتا ہے، افعال اکرمہ سے اکرام، اور انعامہ سے انعام آتا ہے، ارشدہ سے ارشاد آتا ہے، اس طرح اغنا سے اغنا ان مصدر سے ہے، اغنا ماضی کا صیغہ اصل میں ہے اغنایا، یا کو الف سے بدل دیا تو اغنا ہو گیا۔ انہو کا معنی ہو جائے گا اسے کا مطلب کہ ابو لہب، مالہ اس کے مال، یعنی ابو لہب کے مال نے۔ دوسری بار جو وما کسبہ میں ما آ رہا، یہ نفی کا نہیں ہے، یہ الذی اس میں موصول کے معنی میں ہے، جس کا معنی ہے جو، کسبہ یکسب ضرب یجرب سے ہے، جس کا معنی ہے کمانا، اور جو اس نے کمایا، یہ معنی ہو جائے گا۔ تو اسے اس کے مال نے، یعنی ابو لہب کو ابو لہب کے مال نے کچھ کام نہ دیا، اور نہ ہی وہ چیز کام دیا جو اس نے کمایا، اور نہ ہی وہ چیز کام دیا جو اس نے کمایا۔ اسے اس کے مال نے کام نہیں دیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ اس کی اولاد اسے کام دی، اور نہ جو مال تجارت کر کے پروپرٹی پروفٹ اس نے جمع کیا تھا، کچھ اس کا کام نہ دیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے، اگر ایسا ہی ہے کہ میرے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو پھر میں جتنے مال ہے بطور فدیہ دے دوں گا، فدیہ کے طور پر دے دوں گا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ تمہارا مال اس ٹائم کسی کام کا آنے والا نہیں ہے، تمہارا مال اس ٹائم کسی کام کا آنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری اولاد، نہ تمہاری جائیداد کسی کام میں آنے والا ہے۔ اب تیسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سیصلا نارن ذات لہب، سیصلا نارن ذات لہب۔ سلیا یسلا سمیہ اسمو سے ہے، اصل میں ہے یسلایو، یہاں بھی حرف گڑبڑی والا ہے، یا کو الف سے بدل دیا۔ سین جو شروع میں دیکھ رہے ہو یہ فعل کی علامت ہے، سین و سوفا، سین آتا قریب کے لیے، سوفا آتا بعید کے لیے، تو یہاں معنی ہو جائے گا قریب کرنے کے معنی میں، یعنی ان قریب کے معنی میں، ان قریب وہ جلے گا، کہاں؟ نارن، ایک ایسی آگ میں، جاتا لہب جو سولو والا ہے، سولو والو آگ میں، کس میں؟ جاتا، اور جو یہ ہوتا ہے اسماء ظروف مبنیات میں سے، جو جسے جل مال والا ہے نا، جاتا یہ مؤنث ہے، اس کا معنی بھی والا، اس کی اضافت کسی طرف ہے؟ لہب کی طرف ہے، سولو والا آگ، ان قریب وہ داخل ہوگا، یعنی جلدی ہی وہ داخل ہوگا سولو والی آگ میں، لپیٹ مارتی ہوئی آگ میں، اور سولے مارتی ہوئی آگ میں، کچھ بھی معنی کر لو مفہوم وہی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ میں، یہ بھی معنی آ جائے گا۔ یہ آگ ایک خاص قسم کا آگ ہے کافروں کے لیے۔ ویسے النار کہیں آتا ہے الف لام کے ساتھ، تو وہ جو ہے عام آگ ہے، یہ خاص آگ ہے۔ جبکہ سیصلا میں نارن کا معنی پا لیا گیا، ان قریب وہ داخل ہوگا، تو کیا جہنم میں داخل ہوگا؟ جہنم میں تو آگ ہی ہے، لیکن پھر نارن کو لے کے آنا، یہ گویا کہ عربی ہے، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں، اس لیے کہ یصلا میں جو نارن کا معنی ہے، پھر اس کے بعد نارن کو لے کے آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ صنعت تجرید ہے یہ، یعنی یصلا میں جو نارن کا معنی ہے اس سے نار کے معنی کو خالی کر لیا گیا، تجرید کا معنی خالی کر لینا، سمجھ میں آیا؟ اور یہ صرف یہی نہیں، ابو لہب ہی صرف اس کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائے یہی صرف جہنم میں جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی جو خبیث بیوی تھی وہ بھی جائے گی۔ آگے چل کے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ، امراتن کا معنی ہوتا عورت، یہاں معنی ہے اس کی بیوی، اس لیے کہ اس کی عورت اس کی بیوی ہے۔ اس کا نام تھا ام جمیل، کیا نام تھا؟ ام جمیل، ام جمیل بن حرب بن امیہ۔ یہاں میں حرب کے بارے میں بھی بتایا تھا نا، عبد شمس کا بیٹا ہے حرب، ام جمیل بن حرب بن امیہ، اس لیے کہ خلافت امیہ سے ہے سب۔
وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی اتنی بڑی دشمن تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں راتوں کو کانٹا بچھایا کرتی تھی تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ان رستوں سے جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوؤں میں کانٹا چبھے، ان کو زخمی ہو، ان کو زخمی پیدا کرنے کے لیے رات میں جو ہے کانٹا بچھایا کرتی تھی بڑے شوق سے۔ اور نبی کے اس عمل کو انجام دینے میں وہ اتنی محبت اور اتنی پیار کرتی تھی کہ اس کام کو کسی اور سے نہیں کراتی تھی، خود کرتی تھی۔ گھر میں اور خادم ہے، دوسرا کام لیتا، لیکن کانٹا بچھانا کا کام خود سے کر لیا کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ میں دوسروں کو کہوں گا تو کچھ کمی بیشی کر دے گا، یہ کام خود سے انجام دیتی تھی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وامرأتہ، اور اس کی خبیث بیوی وہ بھی جائے گی کہاں؟ لپیٹ مارتی ہوئی آگ میں، شعلے مارتی ہوئی آگ میں، اسی پر عطف ہے۔ کس حالت میں جائے گی جہنم میں، اور وہاں کس حالت میں ہوگا؟ جس طرح دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو یہ کانٹا بچھایا کرتی تھی تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو زخمی کر دے، پاؤں کو زخمی کر دے، ان کے اصحاب کے پاؤں کو زخمی کر دے، اسی حالت میں وہاں بھی ہوگا حمالۃ الحطب، لکڑیوں کے بوجھ، بہت زیادہ لکڑیوں کے بوجھ اٹھاتے ہوئے۔ حمالۃ الحطب، حمل کا معنی ہوتا ہے بوجھ، حمل کا معنی کیا ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ حمل سے آئے گا حامل، مبالغہ کا صیغہ آئے گا حمال، اور بھی زیادہ مبالغہ کا معنی لینا ہے تو ہو جائے گا حمالہ، جیسے عالم سے علام ہوتا ہے نا، اور علامہ بھی ہوتا ہے، علامہ میں زیادہ مبالغہ ہے، اسی طرح حامل سے حمال اور حمالہ میں ایک تا اور لگا کے اضافہ کر دیا مبالغہ کے معنی میں، حمالۃ علامۃ کے وزن پر ہو گیا۔ لیکن یہاں حمالۃ پر تا پر جو زبر آ رہا ہے حالت نسبی میں ہے، یہ اس لیے کہ ترکیب میں یہ حال واقع ہے۔ ترکیب میں کیا واقع ہے؟ اس کی بیوی جو جہنم میں جائے گی اور وہاں جا کر کس حالت میں ہوگی؟ تو کہہ رہا حمالۃ الحطب، اس کی حالت یہ ہوگی کہ لکڑیوں کے بوجھ اٹھاتی ہوئی، لکڑیوں کی، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ ایک دن بہت زیادہ مطلب کیا لکڑیاں باندھ لی تھی سر پر اٹھانے کی وجہ سے بوجھ کا احساس ہوا، بوجھ زیادہ لگا، بہت زیادہ محسوس ہونے کی وجہ سے تھک کر ایک پتھر پر آرام لینے کے لیے بیٹھی کچھ دیر۔ پتھر پر جو آرام لینے کے بیٹھی، ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتہ کو، فرشتہ بحکم الہی اس کے ٹوکرا کو، اس کے مطلب کہ گٹھرا کو، گٹھا کو، لکڑی کے گٹھا کو جو رسی سے مطلب کہ باندھ کے رکھا تھا، تار کی رسی سے، یعنی کھجور کی چھال کی رسی سے، یا آگے چل کے آیا بھی ہے مسد غلط، کھجور کی چھال کی رسی سے جو آگے مطلب وہ رسی لٹک رہی تھی، فرشتہ نے بحکم الہی اس کو پیچھے سے کھینچا اور ٹوکری جو ہے ادھر ایسے کر کے گر گئی، اور یہ رسی جو آگے سامنے تھا تو رسی اس کے گلے میں لگ گئی، اسی رسی سے جو رسی اس گٹھا کے ساتھ لٹک رہی تھی، اسی رسی سے پھانسی لگ گئی، اسی حال میں مر گئی، وہ واصل فی النار ہو گیا، جہنم میں چلا گیا۔ اب اسی حالت میں جہنم میں اس کو عذاب دیا جائے گا کہ اس کے پیٹھ کے اوپر ایک ٹوکرا رکھ دیا جائے گا، اور قیامت تک اسی حال پر، بلکہ قیامت کے بعد بھی اس کا یہی حال ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ اسی حالت میں اس کو مطلب کہ جہنم میں مطلب کہ عذاب دیا جائے گا، یعنی پھانسی لگی ہوئی ہوگی اور اس کے مطلب پیٹھ کے اوپر مطلب کہ یہ بوجھا رکھا ہوا ہوگا، جو بوجھا مطلب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں بچھانے کے لیے کیا کرتی تھی، اس لیے کہا وامرأتہ، اور اس کی خبیث بیوی حمالۃ الحطب، وہ بہت زیادہ لکڑیوں کی بوجھ اٹھاتی ہوئی پھر رہی ہے، یعنی اٹھاتے آگے چل کے قرآن نے اس کا صفایہ بھی کر دیا، فی جیدہا حبل من مسد۔ جیدن عربی میں بولتے ہیں گلے کو، گردن کو، جیدن کا معنی گردن، اس کی جمع ہے اجیاد، فعلن سے افعال آتا ہے، اسی طرح جیدن سے اس کی جمع کیا ہے اجیاد۔ ہاں ضمیر مؤنث کے لیے آتا ہے، جیسے مذکر کے لیے ہوتا ہے ہو ہما ہم، مؤنث کے لیے ہوتا ہے ہا ہما ہننا، ٹھیک ہے۔ تثنیہ کے لیے ہما مؤنث، تثنیہ جو ہے مذکر مؤنث کے لیے ہما ہی آئے گا، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ فی جیدہا، اس کی گردن میں، کس کی گردن میں؟ ابو لہب کی بیوی کی گردن میں کیا ہے؟ حبل، رسی ہے۔ حبل کا معنی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھ چکے ہوں، مجان الادب میں بھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑو، تو حبل کا معنی ہے رسی، اور یہاں وہ عام رسی نہیں ہے پٹوا والا، یہاں کون سی رسی ہے؟ رسی سے کون سی مراد ہے؟ من مسد کہہ کے اس کو بیان کر دیا ہے، یہاں من بیانیہ ہے۔ من جو 4 معنوں کے لیے آتا ہے ان میں سے ایک معنی ہے تبیین کے لیے بھی آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟
تو اس رسی کا بیان کر دیا یہ عام فام رسی نہیں ہے بلکہ کھجور کی چھال کی رسی ہے، بٹی ہوئی رسی۔ بٹی ہوئی رسی نہیں سمجھے بھائی، اپنے بھاشا میں روسی خان بھالو کرے پکا کہتے ہو نا، تو پکا کے جو رسی ہوتی ہے پکی ہوئی رسی اس کو بولتے ہیں بٹی ہوئی رسی، وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ کھجور کی چھال کی رسی کیا ہوتی ہے؟ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس رسی سے گٹھا کو باندھ کر مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں بچھایا کرتی تھی رات کو، تاکہ رسول اللہ گزرے اور ان کے پاؤں کو زخمی پہنچے۔ اتنی بڑی مطلب کہ دشمن تھی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اب جس کے لیے کر رہی تھی وہ تو کچھ نہیں ہوا ان کا، لیکن وہ اپنے ہی رسی سے، یعنی چاہ کنڈا چاہ درپیش پڑے گا نہیں، دوسرے کے لیے کنواں خود نہ خود اس کنواں میں گرتا ہے۔ تو فی جیدہا، اس کی گردن میں حبل، رسی ہے، من مسد، کھجور کی چھال کی، یہ لفظی معنی ہے۔ اب اگر اس کا اصطلاحی معنی کر دو گے تو ابو لہب کی بیوی کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی، کھجور کی چھال کی رسی، اسی حالت پر وہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سولی والی آگ سے، سولو والی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، لپٹ مرتی ہوئی آگ سے حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا سبق یہی